نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی المکین الحنین الکریم رؤوف رحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 14ویں پارے کے مضامین کا جائزہ، مختصر جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ 14ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے غفلت کے موضوع کے ساتھ کہ انسان اعمال کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے ایک غفلت کا شکار ہے اور اس کو اس غفلت سے جھنجھوڑ کر جگانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور قرآن کا مدعا یہ ہے کہ انسان یہ غفلت ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، چونکہ اس غفلت کی کیفیت میں وقت تو اپنی اس رفتار سے، تیز رفتاری سے گزر رہا ہے، تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ انسان کا ہو رہا ہے۔ یعنی انسان دنیا میں ملنے والی آزادی کو امتحان سمجھنے کی بجائے انجوائے کر رہا ہے، اور یہی بنیادی طور پہ غفلت ہے۔ وقت قریب ہے جب غفلت سے جاگے گا تو پچھتانے کے سوا اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا اور افسوس کرے گا۔ اور قرآن میں بہت ساری مقامات پر ایسے لوگوں کا کلمات تاسف بیان ہوئے ہیں کہ وقت گزرنے کے بعد وہ اللہ کے حضور کہیں گے کہ اگر ہمیں ایک لمحہ مل جائے، اتنا مہلت میسر آ جائے تو ہم دنیا میں جا کے تیری اطاعت کریں گے، لیکن وہ مہلت نہیں ملے گی، لہٰذا غفلت سے جاگنا چاہیے۔ اگلا موضوع حفاظت قرآن کا آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر، کہ بے شک یہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت اللہ ہی کے ذمہ پر ہے۔ کوئی انسان اس کا محافظ نہیں ہے، کسی انسان کے ذمے پر نہیں ہے اس کی حفاظت ہو۔ ہاں، اس کی حفاظت کا اہتمام اور نظم اللہ نے کیا کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے، لیکن اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اور یہ ایسی محفوظ کتاب ہے کہ جس میں قرآن کہتا ہے کہ خرابی اس کے آگے سے، پیچھے سے، کہیں سے نہیں آ سکتی، یہ مکمل محفوظ ہے ہر حوالے سے۔ اس کے بعد آگے آسمان کے تاروں کا ذکر آیا کہ آسمان دنیا کی خوبصورتی کا ذریعہ ستارے ہیں، اور یہ قسمت کا حال جاننے کا ذریعہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں خاص طور پہ انڈو پاک میں ہمیشہ سے یہ ہندو مت کے ساتھ ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارے بہت سارے عقائد پر ہندو مت کا رنگ چڑھ گیا، جس میں بہت ساری چیزیں ادھر در آئیں، بدعات آئیں، جس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ستاروں سے، علم نجوم اور علم جوفر سے اس کا حال نہ جانچا جائے۔ یہ بالکل ناجائز اور حرام عمل ہے۔ اللہ نے بتایا کہ یہ ستارے تو اللہ کے بندے اور فرمانبردار ہیں اور اس کے حکم پر حرکت کرتے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کو ان سے تقدیروں کا حال معلوم کیا جائے۔ علامہ اقبال اس پر بڑی تنقید کرتے تھے۔ اقبال نے کہا کہ ستارہ کیا تیری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراغ یہ افلاک میں ہے خار و زبوں۔ تو وہ تو خود افلاک کی جو فراغی ہے اس میں خار و زبوں ہے، کبھی اوپر جاتا ہے، نیچے آتا ہے، اور تو ایسا پاگل ہے کہ تو اس سے اپنی قسمت کا حال جانچ رہا ہے۔ اس کے بعد اگلا موضوع زمین ہے کہ زمین کے تمام زندہ اجسام، سب کا بوجھ زمین نے اپنے کمر پہ اٹھایا ہوا ہے، اور اللہ کی حیرت انگیز تخلیق جس نے ماں کی طرح سب کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے وہ زمین ہے۔ یعنی بہت سارے قرآن و سنت میں ایسے دلائل ہیں جو عقلی دلائل ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت نے توحید، آخرت اور بعث بعد الموت کی بنیاد رکھی، محسوس دلائل پر۔ ان میں سے یہ ہے کہ اگر اللہ کا دست قدرت زمین کو تھامے ہوئے نہ ہو اور حکم الہی نہ ہو تو کیا زمین اتنے کروڑوں اربوں من اور ٹن کے پہاڑ اٹھائے ہوئے ہے اور کبھی ان بیلنس نہیں ہوئی، ادھر سے ادھر نہیں ہوئی؟ اور سب جانتے ہیں کہ زمین کس پر قائم ہے، لیکن کبھی یہ ان بیلنس نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ چونکہ اس پر اللہ کا حکم جاری و ساری ہے، اور اس کو قرآن اثبات توحید کی دلیل کے طور پہ لایا۔ اس کے بعد اگلا موضوع ہے اللہ کے خزانے وسیع ہیں، مگر وہ ان میں معین مقدار کے ساتھ نازل کرتا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، مگر رزق دینے کا، کس زمین سے کتنا اگانا ہے، اس پر اللہ نے ایک نظم اور ڈسپلن مقرر کر رکھا ہے۔ یعنی ان ڈسپلن کو فالو کرتے ہوئے ان کائناتی قوتوں کے ہم آہنگ ہو کے آپ نتائج لیں گے۔ اگلا موضوع آتا ہے انسان کی حقیقت کہ سوکھی مٹی کے سڑے ہوئے گارے سے اس کو پیدا کیا گیا۔ قرآن میں اس کا، قرآن مجید کا 2 سے 3 مقامات پر اس کا ذکر ہے کہ انسان کو گارے سے بنایا گیا اور اسی مٹی میں اس کی واپسی ہے۔ گویا یہ پہلو بیان کر کے ہمیں اپنی حقیقت اور پھر اپنی آخرت کی طرف متوجہ کیا گیا۔ یہ ایک نہایت محسوس اور عقلی اور معقول استدلال ہے قرآن کا۔ ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور ہم ہر روز دیکھتے ہیں ہمارے سامنے اسی مٹی میں چلے جاتے ہیں، تو لہٰذا ہم بھی پیدا ہوئے، ہم نے بھی مٹی میں جانا ہے، اور یہی قرآن سمجھانا سکھانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد آگے بتایا گیا کہ شیطانی حربہ
کہ شیطان جو گناہ کی چیز ہے اس کو مزین کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. ہماری طبیعت اور ہمارے نفس کو وہ مرغوب رہتی ہے، مرغوب کرتی ہے، وہ اپنی طرف کھینچتی ہے اور اس سے پھر ہم لطف پاتے ہیں، اور یہی شیطان کا حربہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وہ حقیقت میں تکلیف ہے، لطف نہیں ہے، جس کو تم ظاہری طور پہ لطف سمجھتی ہو. پھر اللہ کے مخلص بندوں کا تذکرہ ہے کہ شیطان کا زور ہر ایک پر چلے گا مگر مخلص بندوں پر نہیں چلے گا، جو اللہ کے لیے خالص ہو گئے، جن کی بندگی خالص ہے. اس کے بعد جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر مجرم اپنے جرم اور اس کی نوعیت کے حساب سے دروازے سے گزرے گا. اس کے بعد سورہ الفاتح 7 من المثانی، بار بار اترنے والی 7 اور بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتوں کا ذکر جو سورہ الفاتحہ ہے، جس سے قرآن شروع ہوتا ہے، اور یہ دعا بھی ہے اور شفا بھی ہے. اس کے بعد تسبیح کا ذکر کہ دین کے کاموں میں لوگوں کی باتیں اگر پریشان کریں تو اس کا حل یہ ہے کہ اب ایک تو اپنے کام میں فوکس رہیں، دوسرا اللہ رب العزت کا تذکرہ، اس کا ذکر، اس کی تسبیح کرتے رہیں. پھر عبادت کا تذکرہ ہے کہ موت تک اللہ کی عبادت جاری رہے، کوئی لمحہ غفلت کا نہ ہو، کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی بیزاری ہو عبادت الہی سے. چونکہ عبادت بمعنی اطاعت ہے، عبادت بمعنی محض نوافل اور نماز نہیں ہے. یعنی پورے اوامر کی پابندی اور کل نواہی جن سے روکا گیا ہے ان سے رکنا، اور جن کو کرنے کا کہا گیا ان کو کرنا، یہ ہم وقت عبادت ہے. سچ بولنا بھی عبادت ہے، رزق حلال بھی. تو گویا آخری لمحے تک آپ عبادت کے اندر داخل رہیں، یہ تقاضا ہے. اس کے بعد مویشیوں کے فوائد، یہ ایک نہایت معقول استدلال ہے اللہ پر ایمان لانے کا، آخرت پر ایمان لانے کا اور قرآن پر ایمان لانے کا. میں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن نے 80% دلائل جو اللہ کے منوانے کے لیے، توحید کو منوانے کے لیے، رسالت کے منوانے کے لیے، آخرت باس بعد الموت کے منوانے کے لیے دیے، وہ محسوس دلائل ہیں. اور اس میں سے یہ ہے گوشت جانوروں سے، جانور کس نے پیدا کیے اور اتنے مفید بنا کے کس نے رکھے کہ گوشت حاصل کرتے ہو، دودھ حاصل کرتے ہو، غذا حاصل کرتے ہو، خوبصورتی کا ذریعہ ہیں، بوجھ کا ذریعہ ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں، سواری کا ذریعہ ہیں. تو اللہ فرماتا ہے اگر کوئی اور ہے جو ان کو یوں مسخر کر دے تمہارے لیے اور یوں مفید بنا دے، اللہ ہے. جو نہایت معقول استدلال. اس کے بعد بارش، اگلا معقول ترین استدلال کہ کون ہے جو زمین سے پہلے بخارات اٹھاتا ہے، پھر وہ بادلوں میں جاتے ہیں، پھر ایک خاص مقرر ترتیب سے، مقرر نظم سے وہ بہتے ہیں، نیچے آتے ہیں، اور اس کے بعد جانوروں کے چارے کے لیے درخت بھی اگاتے ہیں. دریا اور سمندر بھی اس سے بہتے ہیں، اس سے زیتون بھی بنتا ہے، اس سے کھجور بھی بنتی ہے، اس سے انگور بھی بنتا ہے، اور قسم قسم کے نباتات پیدا ہوتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں کہ بارش کا پانی تو ایک ہی ہے، کھجور کا ذائقہ الگ ہے، بارش کا پانی ایک ہی ہے، اسی زمین میں ڈال رہا ہے، زیتون نکل رہا ہے اس کا ذائقہ الگ ہے، وہی زمین اور وہی پانی، اس سے انگور نکل رہا ہے اس کا ذائقہ اور شیپ الگ ہے، اس سے مطلب طرح طرح کی سبزیاں اور پھل پیدا ہو رہے ہیں، ذائقہ الگ ہے. تو اس بنیادی امر کو کہ وہی زمین ہے، وہی پانی آ رہا ہے، اور مختلف اقسام اور مختلف خوشبوؤں والے اور مختلف شکلوں کے جو پھل آ رہے ہیں، یہ بطور دلیل توحید، بطور دلیل ایمان پیش کیا گیا. کون سی ایسی کتاب ہے، آپ پڑھ لیں پوری بائبل اٹھا کے اور جو پچھلے صحائف ہیں، جس میں یوں معقول اور عقلی دلائل دیے گئے ہوں اللہ کو ماننے کے لیے. اس کے بعد پھر سمندروں کے فوائد ہیں، یعنی پے در پے معقول دلائل. سمندروں کے فوائد کہ سمندروں سے تازہ گوشت، مچھلیاں حاصل ہوتی ہیں، موتی زیورات حاصل ہوتے ہیں، تجارت کے لیے سفر ہوتے ہیں. سمندروں کے وہ فوائد جو ہر صاحب عقل دیکھتا ہے. پھر شکر گزاری کا ذکر ہے کہ تمام نعمتوں کے دینے والے کو پہچان کر اس کا شکر ادا کرنا یہ لازمی تقاضا ہے، اور اس سے نعمتیں بڑھتی ہیں. پھر بے جان مردے کا ذکر ہے کہ اللہ کے سوا جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اور اسی طریقے سے، اسی نیت سے پکارتے ہو جس نیت سے اللہ کو پکارا جاتا ہے، تو یہ شرک ہے اور یہ حرام ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ مدد کے لیے ہر مشکل میں صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارا جائے، چونکہ وہی معبود ہے اور وہی سزاوار عبادت ہے. اس کے بعد اگلا تذکرہ آ رہا ہے کہ اللہ کی کتاب خیر ہے اور دنیا و آخرت میں خیر پہنچانے کا ذریعہ ہے. یعنی یہ جو کتاب ہے یہ پہلے میرے لیے خیر ہے اور ہر انسان کے لیے خیر ہے جو اس کو پڑھتا ہے. پھر یہ اگلا خیر یہ دیتی ہے کہ یہ لوگوں کے لیے خیر بنا دیتی. یعنی یہ انسان کی شخصیت کو ایسی وضع قطع میں بنانے چاہتی ہے کہ وہ پہلے اپنے لیے خیر بنے اور پھر اپنے گھر والوں کے لیے، معاشرے والوں کے لیے اور پوری کی پوری سوسائٹی کے لیے خیر کا باعث بن جائے. یہ قرآن کا مدعا اور مقصود ہے. پھر اس کے بعد جنت کا ذکر ہے کہ صالح اعمال کے لوگ اور صالح اعمال والے، ان کے اعمال کا بدلہ اللہ کے ہاں جنت ہے، ان کو جنت دی جائے گی.
پھر بیان للناس کہ حجت جو زمین پر حجت ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قولی عملی جو فعل ہے اور تقریری فعل، یعنی جو آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، اور ساتھ قرآن، یہ وہ پورا کا پورا دین ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، سنت نبوی اور قرآن مجید۔ کوئی شے اصل استدلال اس کی بنیاد پر ہوگا، ہر استدلال اس کو معیار بناتے ہوئے ہوگا، اس کے علاوہ کوئی شے معیار نہیں، اس کے علاوہ کوئی شے رد اور قبول دونوں ہو سکتی ہے، لیکن یہ وہ چیز ہے جو ہمیشہ قبول ہوگی۔ اس کے علاوہ اللہ کی پکڑ کا خوف ہے کہ اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اور ہمہ وقت اس پکڑ اور اس گرفت کا تصور اپنے دل و دماغ میں رکھنا چاہیے۔ پھر آگے توحید کو منوانے کے لیے ایک نہایت عقلی بات کی گئی، اور یہ کی گئی کہ دو الہ نہیں ہو سکتے، جیسے کہ ایک ادارے میں دو سربراہ نہیں ہو سکتے، جیسے کہ ایک مملکت میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، اسی طرح اس کائنات میں دو الہ نہیں ہو سکتے، عقلی انداز میں سمجھایا گیا۔ پھر بیٹیوں کے حوالے سے ذکر ہوا کہ انہیں ناپسند ہے جاہلیت کے طرز عمل کے طور پہ کہ بیٹیاں ہوں، لیکن اللہ رب العزت اس کو دیتا ہے جس پر رحمت فرماتا ہے، اور یہ جہنم کے لیے اپنے پرورش کرنے والوں کے لیے آڑ بن جائیں گی، لہٰذا بیٹیاں کوئی خدا نخواستہ کبھی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن کا پڑھنا، قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو قرآن سے رجوع کرے گا وہ ہدایت بھی پائے گا، رحمت بھی پائے گا، اور اختلاف سے بھی دور ہو جائے گا۔ یعنی ہمارے ہاں جو اختلافات کی بنیاد ہیں وہ ہے ہی یہ کہ ہم قرآن کو نہیں پڑھتے اور اپنی اپنی دلیلیں لے کے پھرتے ہیں، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور رسول کی طرف پلٹ آؤ اگر اختلاف ہو جائے۔ تو ہم اختلاف میں اللہ اور رسول کی طرف ہی تو نہیں پلٹتے، جس کی وجہ سے وہ اختلاف بڑھتا جاتا ہے۔ پھر آگے دودھ اور شہد کا ذکر ہوا، اور اللہ رب العزت کی وحدت اور توحید اور آخرت اور پورا جو اسلام کے بنیادی معتقدات ہیں ان پر استدلال قائم کیا گیا، اور کہا گیا کہ کون ہے وہ ذات جو گوبر اور خون کے درمیان سے لذیذ دودھ پیدا کرتی ہے، کہ اس میں نہ گوبر کی آمیزش ہوتی ہے نہ خون کی آمیزش، اور وہ شفاف بھی، لذیذ بھی، توانائی والا ہوتا ہے۔ پھر شہد کی مکھی کی مثال دی گئی کہ کون ہے جو اس کو یہ اہلیت اور صلاحیت دے کہ وہ ایک ایک پھول سے، میٹھے پھول سے رس چوس کر آتی ہے اور پھر اس کو جناب خوبصورت شہد بنا دیتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا امر ہے اور اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ اور آخر میں اس بارے میں سیکنڈ لاسٹ موضوع حکم الہی، اللہ کے کچھ احکام بیان ہوئے کہ 3 کام کرنے اور 3 کام سے رکنے کا حکم دیا گیا، کہ عدل کرو، احسان کرو اور صلہ رحمی کرو، یہ 3 کام کرو، اور فحش چیزوں سے بچو، منکرات گناہوں سے بچو، اور زیادتی سے بچو، ظلم مت کرو کسی پر۔ اور آخر میں دعوت میں 3 خواص لازمی ہوں، آپ کسی کو بھی دعوت دیں، کسی بھی طرف بلائیں تو 3 پہلوؤں کا لحاظ رکھ کے بلائیں۔ قرآن کہتا ہے کہ حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ ہوں، دوسرا اچھی نصیحت کریں، اچھے انداز میں بلائیں، اور تیسرا عمدہ اسلوب کے ساتھ دعوت دیں۔ ہمارے ہاں یہ تینوں چیزوں کا فقدان ہے، اور خاص طور پہ مذہبی لوگوں میں فقدان ہے کہ نہ ان کے پاس وزڈم ہے، نہ ان میں سے اکثریت کے پاس اچھی نصیحت ہے، اور نہ عمدہ اسلوب ہے۔ کفر اور فتوے سے بات شروع کرتے ہیں اور لان تان پہ بات ختم ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہدایت دے اور قرآن مجید کے ساتھ تمسک اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔